سیدی و سندی حضور سرکار کلام سید مختار اشرفی الجیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا مجھے حکم ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر دو عنوان اپنے اندر بڑی وسعت رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن جو وقت میرے پاس ہے مجھے دیا گیا ہے اس کے اندر کوشش کی جائے گی کہ ہر دونوں عنوان پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جا سکے۔ میں نے دونوں عنوان کو ایک ہی آیہ کریمہ کے ضمن میں سمیٹنے کے لیے بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور آپ کے سامنے میں نے امام اہل سنت کا جو کلام پڑھا اس کے دو مصرے کہ حضور غوثیت مآب سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی جو ہم سب قادریوں کے پیر حضور غوث اعظم ہے، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی بزرگی اور ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرنے کے لیے تلاوت کی گئی ہے۔ سبحان اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، محبوب رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ جو میری پیروی کرے گا تو اللہ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ پیروی کرنے والوں کو، حضور کا اتباع کرنے والوں کو اللہ بھی اپنا محبوب بنا لے گا، اور اللہ جس کو محبوب بنا لیتا ہے پھر اللہ اس کے گناہوں کو ہی معاف فرما دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہیں بخش دے گا اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء کی کائنات میں سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان، وہ بزرگی، وہ عظمت حاصل ہے کہ اللہ نے وہ شان کسی ولی کو عطا نہیں فرمایا، کسی ولی کو وہ مقام نہ ملا۔ کائنات ولایت کے اندر جو مقام اللہ نے سرکار غوثیت مآب کو عطا فرمایا، اس لیے جو باتیں اپنی شان کے متعلق آپ نے فرمائی وہ کسی نے نہیں کہی اور نہ کوئی کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو کہنے کا حکم فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ کہنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن آئیے تھوڑی سی تمہید میں آپ کے سامنے غوثیت مآب کی شان بیان کرنے کے لیے پیش کروں۔ امام اہل سنت نے سرکار غوثیت مآب کو مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کا سایہ کہا ہے، یعنی وہ ذل مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اللہ اکبر، اسی لیے غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں نائب نبی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب ہوں، اور سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ان کا نائب بنا کر کے بھیجا ہے۔ لیکن آئیے اب غوث اعظم کی اگر شان آپ کو سمجھنا ہے تو تھوڑی دیر آپ کو توجہ کرنی ہوگی، اس لیے کہ اہل بدعت شروع دن سے سرکار غوث پاک کے دشمن ہیں اور ان کو غوثیت مآب کی شان سمجھ میں نہیں آتی، اور وہ لوگ غوث پاک پر اعتراض کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ غوثیت مآب کی شان ہے کیا؟ اللہ اکبر، دیکھو رسول اللہ سے بہت مناسبت سرکار غوث پاک کو ہے۔ برابری کی بات نہیں کر رہا ہوں، مناسبت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ برابری اور مناسبت میں فرق سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، حضور کے برابر تو کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے جائے کہ کوئی ولی ہو، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام سے ان کو مناسبت ہے کیونکہ غوث پاک فنا فی الرسول تھے، اپنے نانا کی ذات میں فنا تھے، اور اس قدر فنا تھے کہ اللہ اکبر، حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سرکار غوث پاک کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، غوث اعظم کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اور فضلات کے حوالے سے جو رسول اللہ کی حدیث میں حضور کے لیے پڑھتے ہیں وہ سرکار غوثیت مآب کے لیے دیکھنے والوں نے دیکھا تو آپ کے شہزادے حضرت سیدنا عبدالجبار قادری الگیلانی نے عرض کیا، بابا جان جو حدیث میں ہم رسول اللہ کے لیے پڑھتے ہیں کہ بدن پہ مکھی کا نہ بیٹھنا، اسی طریقے سے مشک کی خوشبو جسم سے آنا، اسی طریقے سے فضلات کے حوالے سے، تو سرکار غوث پاک نے فرمایا عبدالجبار عبدالقادر کبھی تھا اب عبدالقادر نہیں ہے، جو کچھ دیکھ رہے ہو محمد مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔
اللہ سبحان اللہ. یہ غوث پاک نے اپنی شان خود بیان فرمایا. جملے میں لذت کیا ہے فرماتے ہیں عبد الجبار عبد القادر کبھی تھا اب عبد القادر سبحان اللہ. جو دیکھ رہے ہو جلوہ مصطفیٰ جان رحمت دیکھ رہے ہو. بریلی سے اسی لیے آواز آئی مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا. جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا سبحان اللہ. جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا. تو ان کو بڑی مناسبت ہے. میں چند مناسبتیں پڑھتا ہوں اور اپنے قادریوں کی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھنا قادری صرف وہ نہیں ہے جو غوث پاک کے سلسلے مرید ہے. ویسے تو ہر سلسلہ انہی کا سلسلہ ہے. میرے امام کہتے ہیں مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر. مزرع چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر. کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. سارے سلسلے انہی کے ہیں. لیکن پہچان کے لیے کچھ باتیں ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھے قادری ہم سنیوں کی نظر میں وہ ہے. غوث پاک کہتے ہیں جو جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرا ہی مرید ہے. اب قادریوں کی توجہ جس کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہوتے ہیں اس کے ذکر سے محفل کیوں نہ زندہ ہو جائے. سرکار غوث اعظم کے سلسلے کی بات اور سن لے. حضور غوث پاک فرماتے قیامت تک میرے سلسلے میں جو مرید ہوگا وہ کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا اور میرے مرید کو توبہ کے بغیر موت نہیں آ سکتی. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب الاقطاب محبوب سبحانی قطب ربانی کو اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت سے مناسبت کیا تھی, کیا نسبتیں تھی. اللہ اکبر. جو شان آپ بحیثیت معجزہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی میں دیکھیں گے اللہ اکبر ان کی عطا سے ان کے کرم سے ان کی عطا سے ان کی خیرات سے اللہ اکبر غوثیت ماب جو فنا فی رسول ہیں. اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت کے قدم پر ان کا قدم ہے. اللہ اکبر ان کی زندگی کے اندر وہ چیزیں آپ کو عکس کے طور پر نظر آئے گی, سائے کے طور پہ نظر آئے گی. دیکھیے جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے اللہ اکبر اولیاء کرام ایسے ہیں, بہت سارے اولیاء ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے ابتدائی زندگی کہیں اور گزاری, ابتدائی زندگی کہیں اور گزاری, لیکن اس کے بعد پھر توبہ کی, زندگی بدلی, زندگی میں انقلاب آیا اور پھر اس کے بعد توبہ کر کے اللہ کے راستے پر چلے. جیسے مثال کے طور پہ حضرت سیدنا بشر حافی پہلے میخانے میں رہتے تھے, آپ شراب پیتے تھے, لیکن پھر اللہ نے کرم کیا, انہوں نے توبہ کی اور توبہ کر کے پھر وہ ولی بن گئے. حضرت فضیل بن عیاض اللہ اکبر پہلے جنگل لوٹتے تھے, جنگلوں کے اندر ڈکیتی کرتے تھے, اس کے بعد توبہ کی اور زندگی بدلی. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ صاحب کشف المحجوب داتا صاحب لکھتے ہیں ان کی زندگی پہلے کچھ اور تھی. اللہ اکبر پھر اس کے بعد وہ جو زندگی تھی میں اس کا ذکر نہیں کرتا, اس کے لیے تفصیل چاہیے, لیکن پھر انہوں نے توبہ کی اور توبہ کر کے بدلے, پھر زندگی بدلی. اسی طریقے سے اللہ اکبر بے شمار اولیاء کرام ہیں, زندگی پہلے کچھ اور تھی, بعد میں زندگی تبدیل ہوئی, لیکن وہ سارے ولی ہیں, سب شان والے ہیں. جو ولی ہو گیا شان والا ہو گیا. پچھلی زندگی جو انہوں نے جو کچھ کیا اللہ اکبر ولایت سے پہلے وہ سب معاف ہو گیا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ فرما چکا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جس کو محبوب بناتے اس کی مغفرت بھی کر اس کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس سے پتہ چلا اللہ اکبر وہ بخشنے والا مہربان ہے. اس لیے کسی ولی کی پہلی زندگی پہ بات کر کے ان کے اوپر نکتہ چینی کوئی نہیں کر سکتا, ان پر کرٹیسائز نہیں کر سکتا. اسی طرح ولیوں کی ولایت سے پہلے کی زندگی کا کوئی عمل اگر کوئی ایسا نظر آئے قابل اعتراض تو کسی ایرے گہرے کو حق نہیں اعتراض کرنے کا. ویسے ہی صحابہ کرام کے ایمان لانے
سے پہلے کے واقعات کو اگر کسی کو قابل اعتراض نظر آتے ہیں تو کسی ایرے گہرے کو ایمان لانے سے پہلے واقعات پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد بھی ان کی زندگی میں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تو کسی کو انگلی رکھنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ آقاؤں کے معاملے میں غلاموں کو دخل دینے کی